ہائی کورٹ کا فیصلہ آنے کی دیر تھی. جو میڈیا سیل ہے تحریک انصاف کا، خواہ وہ لندن میں ہو یا پاکستان میں، انہوں نے اس کو ایک اپنا رنگ دینے کی کوشش کی. مجھے حیرت ہے ان افراد پہ جو ایک عرصے سے برطانیہ میں مقیم ہیں، خواہ وہ اب یوٹیوب پہ بیٹھے ہوں یا کسی بھی مین اسٹریم میڈیا ہاؤس سے وابستہ ہوں. ان کو اتنی عقل تو ہونی چاہیے تھی کہ جب بھی یہاں پر ڈیفیمیشن کا کیس ہوتا ہے تو سب سے پہلے ابتدا میں یہ چیز دیکھی جاتی ہے کہ جو بندہ دعویٰ کر رہا ہے کیا وہ ڈیفیمیشن کے اس تعریف میں آتا ہے، کیا اس بندے کی واقعی حد تک ہوئی یا نہیں ہوئی. یہی چیز کا لندن ہائی کورٹ میں دیکھی گئی. اور جو دوسری پارٹی تھی، ڈیلی میل کے جو وکلاء تھے، انہوں نے بھرپور کوشش کی کہ یہ ثابت کر سکیں کہ جس طرح کا آرٹیکل شائع ہوا میل آن سنڈے میں، ڈیوڈ روز نے جو لکھا، اس میں جتنی بھی چیزیں تھیں وہ حد تک کہ عزت کے زمرے میں نہیں آتی، بلکہ انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا سماعت سے پہلے کہ تشریح کر لی جائے جو الفاظ تھے ان کی کہ کیا وہ ڈیفیمیشن کی تعریف میں آتے ہیں یا نہیں آتے. ان تمام تر معاملات کے بعد جب جسٹس سر میتھیو نکلن کا فیصلہ سامنے آتا ہے تو انہوں نے صاف الفاظ میں کہا کہ یہ جو آرٹیکل لکھا گیا، عام پڑھنے والا شخص، خواہ وہ برطانیہ میں ہو، پاکستان میں ہو، وہ یہ بالکل سمجھ سکتا ہے کہ جس شخص کے بارے میں لکھا جا رہا ہے وہ واقعی ایک بدعنوان آدمی ہے اور اس نے یہ جو غبن جس کا ذکر ہوا آرٹیکل میں وہ کیا. اب اس فیصلے کے بعد ایک اور بڑی بات ہوتی ہے کمرہ عدالت کے اندر کہ جو برطانوی قوانین ہیں ڈیفیمیشن کے حوالے سے، ان کے لیول ہیں، اور جو لیول چیز 1 جو ہے اس پہ جا کے جو اعلیٰ سطح، جو بلند ترین سطح ہے حتی کہ عزت کی، اس کے حوالے سے اس کیس کو لیا جائے گا جو برطانوی عدل و انصاف ہے. تو یہ ساری چیزوں کو پس پش ڈال کے کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ جو کچھ ہوا برطانوی عدلیہ میں یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. مجھے حیرت ہوتی ہے کہ جو لوگ یوٹیوب پہ بیٹھے ہوئے خود کو صحافی کہتے ہیں وہ بھی ترجمانی کر رہے ہیں اس وقت، جو شہزاد اکبر ہیں یا شہباز گل صاحب ہیں، ایون ڈیوڈ روز کے جو ٹویٹس ہیں ان کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ دیکھیں جی یہ بندہ کیا کہہ رہا ہے. بھائی میں نے اس سے سوال کیا ڈیوڈ روز سے، میں نے ان کو بلکہ ٹویٹر پہ میں مخاطب ہوا ان سے، اور میں نے کہا کہ صرف اتنا بتا دیں کہ کیا آپ کے وکلاء نے یہ تسلیم کیا برطانوی جو ہائی کورٹ ہے اس کے اندر کہ جو آرٹیکل لکھا گیا تھا وہ مفروضوں کی بنیاد پہ تھا، وہ قیاس آرائیوں کی بنیاد پہ تھا، اور آپ کے پاس کوئی بھی ٹھوس شواہد موجود نہیں تھے جب آپ نے یہ الزام تراشی کی. انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. یہی میرا سوال ہے ان یوٹیوبر سے، سوشل میڈیا صحافیوں سے، مین سٹریم میڈیا پہ جو بیٹھ کے اعتراضات کر رہے ہیں لوگ صرف اس وجہ سے کہ وہ پسند نہیں کرتے ایک سیاسی جماعت کے لوگوں کو، ان کے ساتھ ان کے کوئی نظریاتی اختلافات ہیں یا کسی کو خوش کرنے کے لیے وہ ان کے خلاف بات کرتے ہیں. صرف یہ مقصد سامنے رکھ کے وہ اس چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. صاف الفاظ میں جب لندن ہائی کورٹ کے اندر یہ کہا گیا ڈیلی میل کی جانب سے، خود ان کے وکلاء یہ اعتراف کر گئے جی بھائی کیا سرائیاں تھیں، سب ایک جو ہے وہ اندازوں کی بنیاد پر یہ الزام لگے. اس کے بعد جب ہم اس پہ بولے، کمرہ عدالت کی جو کارروائی تھی بالکل ان میں کسی قسم کی ملاوٹ کے بغیر جو الفاظ جسٹس نے، جو الفاظ وکلاء کے درمیان اور جو وہاں پر عدالتی کارروائی ہوئی حرف بہ حرف وہ آپ کے سامنے لے کے آئے، تو تنقید شروع ہو گئی کہ کوئی خاص طبقہ جھوٹ پھیلا رہا ہے. بھائی ثابت کر دیں کہ کیا یہ ایسی کارروائی کمرہ عدالت کے اندر نہیں ہوئی؟ کیا یہ الفاظ جو جسٹس تھے انہوں نے نہیں بیان کیے کہ جو کارروائی تھی پاکستان کے اندر، جس قسم کی کارروائیاں ہو رہی ہیں، میڈیا پہ جو رپورٹس آ رہی ہیں ان سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور جان بوجھ کے انہوں نے پڑھنا گوارا نہیں کیا؟ اس بات کو ہائی لائٹ کریں نا کہ کس نے اتنا حوصلہ دیا تھا ڈیلی میل کو کہ جب آپ کمرہ عدالت میں جائیں گے اگر یہ شخص آپ پہ حد تک عزت کا دعویٰ کرتا ہے تو ہم آپ کو ثبوت دیں گے ان کے خلاف. تو ثبوتوں کی صورت میں شہزاد اکبر صاحب نے ان کو کیا پرووائڈ کیا؟ بتایا جا رہا ہے کہ 7,000 صفحات پر مشتمل چیزیں ہیں، ایک پوری یعنی کتابوں کا ایک گٹھڑی لا کے ان کے سامنے رکھ دی گئی کہ یہ دیکھیں یہ پاپڑ والا، یہ کریانے والا، یہ فلاں شخص کے اکاؤنٹ سے اتنے پیسے برآمد ہوئے ہیں، اور ہمیں یہ ثابت کر چکے ہیں ہم کہ یہ شہباز شریف کے انہی پیسوں سے ہے جو کہ برطانوی ٹیکس پیئر کا پیسہ پاکستانی غریب عوام کے لیے بھیجا گیا تھا، اسی پیسے سے انہوں نے غبن کیا. اچھا، ان کے وکلاء جو ہیں ڈیلی میل کے، انہوں نے تمام چیزوں کا جائزہ لیا، ان تمام ثبوتوں کا جو شہزاد اکبر صاحب کی جانب سے پیش کیے گئے تھے، اور انہوں نے ان ثبوتوں کو اس قابل نہیں سمجھا کہ وہ ان کو کمرہ عدالت تک لے جائے.
یعنی اس طرح کی کارروائیاں پاکستان میں تو ممکن ہیں کہ واٹس ایپ سے میسیجز جاتے ہیں بھائی اس کو یوں کر دو اس کو یوں کر دو، لیکن یہ ایک مہذب برطانوی معاشرہ ہے اور یہاں پہ جو جج ہیں وہ واقعی عدل و انصاف کو ملحوظ رکھتے ہیں. یہاں پہ اس طرح کی کارروائیاں نہیں ہو سکتی، اور یہ جانتے ہیں شہزاد اکبر ہوں یا گل صاحب ہوں یا تحریک انصاف کی حکومت ہو یا پھر ان کو خوش کرنے والے صحافی ہوں، وہ سب یہ بات جانتے ہیں کہ یہ جو ابتدائی وہاں پہ مرحلہ تھا میاں شہباز شریف کے حد تک عزت والے کیس کا، اس میں ہر طریقے سے میاں شہباز شریف کو کامیابی ہوئی ہے. جب یہ مان لیا گیا کہ حد تک ہوئی، ایک طرف سے یہ مانا گیا کہ ڈیفیمیشن ہوئی، اور دوسری طرف سے ڈیلی میل کے وکلاء کا یہ کہنا کہ ہمارے پاس ثبوت موجود نہیں ہے، پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ کیا آپ کو اندازہ نہیں کہ آئندہ جو آنے والی عدالتی کارروائی ہے کس کا پلڑا بھاری ہے اس میں؟ ان افراد کا کہ جنہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ ہمارے خلاف انہوں نے جھوٹ لکھا ہے، اور وہ جو کہہ رہے ہیں کہ اس جھوٹ کے شائع ہونے کے بعد اب ہمارے پاس ثبوت نہیں ہے. تو فیصلہ کس کے حق میں ہوگا؟ یہاں پہ ثاقب نثار نہیں بیٹھا ہوا. یہ وہ معاملہ نہیں ہے کہ سسلین مافیا کے خطاب دے دیے جائیں اور اس طرح کی فضولیات کہنے کے بعد براڈ شیٹ کے جو شریک جرم ہیں انہیں آپ اس جرم کی تحقیقات پر لگا دیں. بالکل یہ برطانوی معاشرہ ایسا معاشرہ نہیں ہے. اب جو تحقیقات ہوں گی، جو آگے ٹرائل ہوگا، اس میں یقینی طور پر بہت زیادہ ٹائم لگنا ہے، اور یہ بات سب کو پتہ ہے. اب اپنی طرف سے آپ جھوٹ بولیں. میں آپ کو بلکہ پڑھ کے سناتا ہوں وہ سٹیٹمنٹ جو میاں شہباز شریف کے وکلاء نے جاری کی، اور یہی میں نے سوال کیا تھا ڈیوڈ روز سے اور باقی جو صحافی اس وقت یوٹیوب پہ بیٹھے اپنی کہانیاں بیان کر رہے ہیں، کہ آپ اس طرح کریں کہ ان پہ دعویٰ کر دیں، کیونکہ عدالتی کارروائی کے حوالے سے اسپیشلی جو ایک قانونی فرم ہے وہ اس طرح کا جھوٹ نہیں بول سکتی. اب شہباز شریف کے وکلاء نے کل کی عدالتی کارروائی کے بعد کیا اپنی سٹیٹمنٹ جاری کی کہ ابتدائی سماعت میں شہباز شریف کو کامیابی ملی. شہباز شریف کے نمائندے جو نمائندگی کرنے والی فرم ہے کارٹیک، ان کے وکیل کا یہ بیان ہے کہ سماعت میں اخبار نے حد تک امیز لفظ کو متنازع اور کم سنجیدہ بنانے کی کوشش کی. کن افراد نے کم بنانے کی کوشش کی؟ جو ڈیلی میل کے وکلاء تھے. جج کے فیصلے کے بعد اب میل اخبار کو لگائے گئے الزامات کا دفاع کرنا ہوگا. اب جو انہوں نے الزامات لگائے، اب وہ جو بار ثبوت ہے وہ میاں شہباز شریف کے سر پر نہیں آئے گا. یہاں پہ پاناما والا ڈرامہ نہیں ہونے جا رہا. جو بھی ثبوت ہیں اب ڈیلی میل کو دینا ہوں گے کہ جو الزامات انہوں نے شہباز شریف پر لگائے وہ کیوں لگائے. ابتدائی سماعت میں اخبار نے اس بات سے انکار کیا تھا کہ ان کے الفاظ سے شہباز شریف کی حد تک ہوئی. ابتدائی سماعت کا فیصلہ میری بے گناہی ثابت کرنے کی طرف پہلا قدم ہے. یہ شہباز صاحب نے جب بات کی اپنے وکلاء سے، یہ ان کا بیان ہے. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ الزامات جھوٹے تھے جنہیں شائع ہی نہیں ہونا چاہیے تھا. اب اخبار کے وکلاء نے عدالت میں تسلیم کیا کہ شہباز شریف کے خلاف منی لانڈرنگ کے ثبوت موجود نہیں تھے، اور یہی بہت زیادہ سنگین الزام تھا جس کو پاکستان میں بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا گیا کہ شہباز شریف جو ہیں وہ ان کا خاندان کے جو باقی افراد ہیں، علی عمران، یوسف وغیرہ، یہ سب منی لانڈرنگ میں انوالو تھے. تو اس حوالے سے بھی ڈیلی میل کے جو وکلاء تھے انہوں نے کہہ دیا کہ ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے اس الزام کا. اخبار نے شہباز اور علی عمران پر کئی ملین پاؤنڈز کی کرپشن کے الزامات عائد کیے تھے. ابتدائی سماعت میں مضمون میں استعمال کیے گئے الفاظ کے حد تک آمیز ہونے کا تعین کیا گیا، یعنی کہ تعین کر لیا گیا کہ جو بھی الزامات لگے وہ ڈیفیمیشن کے زمرے میں آتے ہیں، بلکہ برطانوی جو قوانین ہے اس حوالے سے ان کی بلند ترین سطح پر یعنی شدید قسم کی حد تک کی گئی یہ مضمون لکھنے کے بعد. اب میل اخبار نے خود باقاعدہ سماعت سے قبل ابتدائی سماعت میں الفاظ کے معنوں کی تشریح کی درخواست کی تھی. جسٹس نکلن نے سماعت کے آغاز پر دلچسپ تبصرہ کیا کہ انہیں پاکستان میں جاری کارروائی سے کوئی مطلب نہیں ہے. مقدمے کی سماعت شروع ہونے میں اب کئی ماہ لگ سکتے ہیں. اب ان الفاظ سے انکار کروا دیں، آئیں بائیں شائیں نہ کریں کہ اردو ترجمہ کرا لیں اس کا. وہ جو آپ اپنی ایک سیاسی حریف جماعت کو کہہ رہے ہیں جی کہ وہ مٹھائیاں، صرف یہ بتا دیں کہ کیا کمرہ عدالت میں تسلیم نہیں کیا ڈیلی میل نے کہ ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے؟ کیا جج نے یہ نہیں کہا کہ پاکستان میں جاری کارروائی جو ہے اس سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں اور جان بوجھ کر وہ اس طرف اپنی توجہ نہیں کر رہے؟ کیا ڈیلی میل کے وکلاء نے نہیں کہا کہ ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے؟ منی لانڈرنگ کے حوالے سے قیاس علائیاں تھی، یہ آرٹیکل پورا اندازوں اور مفروضوں پر مبنی ہے. کیا یہ ساری چیزیں انہوں نے خود کہیں؟ تو آگے آنے والا فیصلہ کیا ہو سکتا ہے؟ آپ اتنے بے وقوف تو نہیں ہیں، آپ تو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں.
آپ تو بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، بڑی بڑی ڈگریاں، ڈاکٹر، ماہر قانون اور اس طرح کے الفاظ، تو کیا یہ ابتدائی کارروائی آپ کو اشارہ نہیں دے رہی کہ آئندہ کیا ہوگا ڈیلی میل میں جو حد تک کی عزت کا دعویٰ ہے شہباز شریف کا؟ جو سچ ہے وہ سنا کریں اور اس کو سننے کی ہمت بھی رکھا کریں. اس طرح الزام نہیں لگاتے کہ ایک مخصوص جو ہے میڈیا جو ہے وہ اپنی طرف سے خبریں دے رہا ہے. جو عدالتی کارروائی ہے لفظ بلفظ آپ کے سامنے پیش کر دی.